اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام نامی اور اسم گرامی کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ صحابوں، گزشتہ گفتگو میں نے صادقین کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے بہت سی باتیں آپ کو بتائیں۔ آج ہم بات کرتے ہیں کہ جب وہ ہندوستان گئے تو ہندوستان میں انہوں نے بہت سے تعلیمی اداروں اور دیگر اداروں میں دیوار گیر مصوری کی۔ انہوں نے ہمدرد دلی، جس کے حکیم سعید یہاں لے آئے ہمدرد کو، اور ان کے بڑے بھائی حکیم عبدالحمید صاحب، دہلی میں ان کا ایک بہت بڑا ادارہ ہے ہمدرد کے نام سے۔ وہاں پر انہوں نے عمارت میں اللہ رب العزت کے 99 اسماء گرامی یا اسماء حسنہ مصور کیے۔ اس میں بہت وقت لگا۔ جب یہ کام مکمل ہو گیا تو حکیم عبدالحمید صاحب، جو حکیم سعید صاحب کے بڑے بھائی تھے، انہوں نے یہ پوچھا کہ صادقین صاحب، یہ 2 لاکھ روپے ہم آپ کی نظر کرتے ہیں۔ خیال رہے کہ یہ کس زمانے کی بات ہے اور 2 لاکھ روپے کی کیا حیثیت تھی۔ انہوں نے کہا، حکیم صاحب، میں پیسوں کے لیے زیادہ کام نہیں کرتا، یہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے لکھے ہیں، اور انہوں نے وہ رقم لینے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد وہ علی گڑھ یونیورسٹی گئے۔ علی گڑھ یونیورسٹی میں انہوں نے بہت سی دیواروں پر دیوار گیر مصوری کی۔ شعبہ جغرافیہ میں جب وہ گئے اور وہاں انہوں نے ایک پینٹنگ بنائی تو ادارے کے یعنی مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے چانسلر نے اور ان کے اسٹاف نے ان سے درخواست کی کہ صادقین صاحب، آپ نے یہ اتنا بڑا کام اور اتنا بڑا تحفہ ہمیں عطا کیا ہے، ہم اس کی تو قیمت نہیں ادا کر سکتے، لیکن پھر بھی ہم آپ کی خدمت میں کچھ نذرانہ دینا چاہتے ہیں۔ صادقین مسکرائے، کہنے لگے، میں پیسوں کے لیے یہاں کام کرنے نہیں آیا۔ انہوں نے بہت اصرار کیا تو صادقین کہنے لگے کہ میری آرزو تھی کہ میں مسلم یونیورسٹی علی گڑھ سے یہاں سے گریجویشن کروں اور کانووکیشن میں شرکت کر کے آپ کی وہ ایک خاص ٹوپی اور جو ایک خاص لباس دیا جاتا ہے وہ پہنوں۔ یہ میری آرزو پوری نہیں ہوئی چونکہ میں علی گڑھ سے BA نہیں کر سکا۔ تو میری خواہش ہے کہ اگر آپ میری عزت افزائی کے لیے مجھے آپ کانووکیشن میں جو لباس طلبہ استعمال کرتے ہیں، یعنی ایک خاص قسم کی ٹوپی اور ایک چغا جسے کہہ سکتے ہیں ہم، وہ مجھے عنایت کر دیں، یہ میری سب محنت کا معاوضہ ہو جائے گا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ وہ کتنے کشادہ دل، کشادہ دست آدمی تھے۔ خیال رہے کہ صادقین نے بنارس یونیورسٹی میں بھی، جو ہندوؤں کی یونیورسٹی تھی، وہاں بھی دیوار گیر مصوری کی، اور انہوں نے ابو ظہبی پاور ہاؤس میں بھی یہ کام کیا۔ صحابوں، صادقین اسلام آباد میں ایک بڑے گھر میں، کوئی 1000 گز کا گھر کسی کا ذاتی گھر تھا، وہاں پینٹنگ کیا کرتے تھے اور وہیں ان کی رہائش تھی۔ یہ اسی زمانے کی بات ہے جب ضیاء الحق کا دور تھا۔ صادقین نے سورہ رحمان مکمل 40 حصوں میں پتھروں پر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کی صورت مصور کر دی تھی۔ ایک بار سیف الرحمان گرامی، جو کراچی میونسپل کارپوریشن میں شعبہ اطلاعات کے ڈائریکٹر تھے، ستار افغانی جو میئر تھے، ان کی ہدایت پر اسلام آباد ان کو بھیجا اور خواہش کا اظہار کیا کہ صادقین کی اگر کچھ وہاں ضرورتیں ہوں تو وہ ان سے معلوم کر لی جائیں۔ سیف الرحمان گرامی کا بیان ہے کہ میں صادقین صاحب کے کمرے میں بیٹھا تھا کہ اچانک اطلاع ملی کہ صدر ضیاء الحق کی کیبنٹ میں، یعنی وزیر اعظم محمد خان جونوجو کی کیبنٹ کے جنرل مجیب الرحمان تشریف لائے۔ صادقین نے اشارہ کیا گرامی صاحب کو کہ آپ دوسرے کمرے میں چلے جائیں۔ مجیب الرحمان نے ان سے عرض کیا کہ صادقین صاحب، مجھے صدر پاکستان نے بھیجا ہے اور ان کی ایک شدید خواہش ہے کہ جو آپ نے سورہ رحمان مصور کی ہے پتھروں پر، وہ حکومت پاکستان کو دے دیں، ہم اس کی قیمت ادا کریں گے۔ صادقین بڑے حیرانگی سے انہیں دیکھنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ صدر مملکت نے یا ضیاء الحق صاحب نے مجھے یہ ہدایت دی ہے کہ 35 لاکھ روپے کی میں پیشکر کر رہا ہوں حکومت کی جانب سے، یہ حکومت کو آپ دے دیں تاکہ ہم اسے بہتر طور پر گیلری میں نصب کر سکیں۔ 35 لاکھ روپے کی رقم بہت بڑی رقم ہوتی ہے۔
اور سن 85 کا زمانہ آپ ذہن میں رکھیے۔ صادقین نے بڑے اطمینان سے کہا کہ جنرل صاحب وہ تو میں کراچی میونسپل کارپوریشن کو دے چکا ہوں۔ یہ جملہ ادا کرنے کے بعد انہوں نے بآواز بلند سیف الرحمان گرامی کا نام لے کر پکارا۔ سیف الرحمان گرامی آئے، انہوں نے کہا کہ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ ٹرانسپورٹیشن کا انتظام کر لو تاکہ یہ سامان ہم کراچی بھیج سکیں۔ سیف الرحمان گرامی حیران رہ گئے، ظاہر ہے ان کو یہ نہیں کہا گیا تھا، تو وہ ابھی ہچکچا رہے تھے کہ انہوں نے خفگی سے کہا کہ اچھا جا کر آپ بیٹھیے، میں بات کرتا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے صدر مملکت نے یہ حکم بھی دیا ہے کہ اگر صادقین صاحب کے نزدیک یہ رقم کم ہے تو ہم اس میں کچھ اضافہ بھی کر سکتے ہیں۔ صادقین نے کہا کہ آپ نے دیکھا نہیں، میں اسے کراچی میونسپل کارپوریشن کو عطیہ کر چکا ہوں، اس لیے میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ امر واقعہ یہ ہے کہ اس وقت تک صادقین نے کراچی میونسپل کارپوریشن کو یہ عطیہ نہیں کیا تھا، مگر وہ بوجوہ حکومت کو بیچنا نہیں چاہتے تھے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ صادقین کتنے بڑے کردار کے آدمی تھے۔ میں یہاں یہ اور بھی بتا دوں آپ کو جناب کہ یہ سورہ رحمان اس وقت مرکز اسلامی کی لائبریری میں کی دیواروں پر نصب ہے۔ ان 40 ٹکڑوں میں سے 7 ٹکڑے ٹوٹ چکے ہیں، اور وہ جو سورہ رحمان دیواروں میں سجائی گئی ہے وہ ترتیب کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ قرآن کریم کو ترتیل سے پڑھیں، تو سورہ رحمان جس ترتیب سے شروع ہوتی ہے اس ترتیب سے وہ پتھر یا سنگ مرمر کے حصے جس میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کے ساتھ پوری آیت مصور کی گئی ہے وہ ترتیب سے نہیں ہے۔ وہاں پر سید عاطف علی کام کرتے ہیں KMC میں، جنہوں نے ایک کورس کیا ہے، اور کورس ایسا کیا ہے کہ وہ ٹوٹے ہوئے پتھروں کو اس طرح جوڑ سکتے ہیں کہ اس کی ٹوٹنے کی کوئی علامت نظر نہ آئے، یعنی کوئی لکیر، جیسا شیشہ ٹوٹ جاتا ہے ہم جوڑتے ہیں تو ایک عکس نظر آتا ہے کہ یہ ٹوٹا ہوا ہے۔ میری درخواست ہے اس گفتگو میں موجودہ میئر سے کہ کم از کم صادقین جیسے بین الاقوامی شہرت یافتہ اور ہمارے اتنے بڑے نیشنل ہیرو کا اتنا بڑا کام، اسے آپ دوبارہ سے مکمل کرا کے جو ٹوٹے ہوئے ٹکڑے ہیں انہیں جڑوائیے اور اسے ترتیب اور ترتیل کے ساتھ نقش دیواروں پر مزین کر دیجیے۔ میں یہاں ایک بات اور بھی عرض کرتا چلوں کہ سادات امروہہ نے 1985 میں صادقین سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ فیض کا دن آ رہا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ فیض کے اشعار کو آپ مصور کریں تو ہم اس کی نمائش کریں۔ اس کام کے لیے انہوں نے آمادگی کا اظہار کیا اور نیپا میں انہوں نے کام شروع کیا۔ نیپا میں اس زمانے میں افتخار احمد عدنی صاحب اس کے نگراں تھے، جو مشہور سیاستدان جی اے مدنی کے بھائی تھے۔ صادقین نے وہاں فیض کے بعض شعروں کو مصور کیا۔ ازاں بعد آج سادات امروہہ کی جو بلڈنگ آپ دیکھتے ہیں، اس عمارت مکمل نہیں ہوئی تھی تو اس کے میدان میں شامیانے لگا کر وہ نمائش کی گئی تھی۔ صادقین نے دنیا کے مختلف ملکوں میں بہت کام کیا ہے اور حکومت پاکستان نے ان کو بہت اعزازات سے نوازا ہے۔ انہیں تمغہ امتیاز سن 70 میں ملا، 1985 میں ستارہ امتیاز ان کو دیا گیا، 1990 میں انہیں تمغہ حسن کارکردگی عطا ہوا۔ دیوار گیر مصوری کے نمونے انہوں نے پاکستان کے مختلف علاقوں، مختلف عمارتوں میں، جیسے اسٹیٹ بینک کی بلڈنگ ہے، PIA کی بلڈنگ ہے، صادقین گیلری خود ایک ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے جو فیریڈ ہال میں موجود ہے، اور صادقین ہی کے نام سے ایک گیلری اسلام آباد میں بھی ہے۔ صادقین کی شخصیت کی بڑے عجیب و غریب پہلو ہیں۔ مثلا ان کا معمول یہ تھا کہ جن جنرل صاحب کا میں نے ذکر کیا نا، ان کے بھائی پنجاب میں IG تھے یا DIG تھے، وہ اکثر صادقین کے پاس آتے تھے۔ اس وقت صادقین لارنس گارڈن کے کسی جگہ پر کام کر رہے تھے، ان سے ملنے آیا کرتے تھے، ان کے نیاز مند تھے۔ ایک بار صادقین نے ان سے پوچھا کہ میں اخبار میں پڑھتا رہتا ہوں کہ شراب وغیرہ جو پکڑی جاتی ہے اس کا آپ کیا کرتے ہیں؟ تو ان افسر اعلیٰ نے، DIG تھے یا IG تھے، انہوں نے کہا کہ ہم اسے ضائع کر دیتے ہیں۔
تو صادقین نے مسکراتے ہوئے کہا کہ کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ شراب کی بوتلیں جو آپ ضبط کرتے ہیں وہ مجھ سے گزر کر ضائع ہو جائیں؟ اس پر انہوں نے ایک قہقہ لگایا اور چند دن کے بعد صادقین کو 2 بڑے، اب میں اس کے بارے میں کیا تفصیل سے عرض کروں، سارے لوگ جانتے ہیں صادقین صاحب کا یہی ایک شوق اور یہی ایک مشغلہ تھا۔ صادقین کی خطوط کی کتاب پر مشتمل نمائش کی گئی تھی، یعنی کتاب کی رونمائی تھی جو انہوں نے اپنے بھائی کے نام لکھے تھے، جن میں تذکرہ ان کے چھوٹے بچوں اور ان کا تھا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صادقین بالکل اپنی عزیز و اقارب اور رشتہ داروں اور خونی رشتوں سے واقف نہیں تھے۔ وہ خوبصورت کتاب تھی جس میں ڈاکٹر جعفر احمد صاحب نے صدارت بھی کی تھی، اور ان کے بھتیجے جو اس وقت میرے خیال سے سب سے زیادہ صادقین سے محبت کرنے کا اظہار کرتے ہیں اور لوگوں سے تعاون کرتے ہیں، سلطان احمد نقوی، بہت سی معلومات انہوں نے مجھے فراہم کی ہیں۔ سلطان احمد نقوی کا اور ان کے بھائیوں کا اور بھانجیوں کا اور بھتیجوں کا ان خطوط میں تذکرہ ہے۔ یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ صادقین ایسے مصور نہیں تھے کہ وہ اپنی ذات میں گم تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انہیں باہر کی دنیا سے کوئی تعلق، کئی روز وہ کھانا نہیں کھاتے تھے، اپنے کام میں ہم وقت مصروف رہتے تھے۔ میں یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ صادقین صاحب کا اصول یہ تھا کہ ان کے گھر پر کوئی شخص ان کی پسندیدہ مشروب لے کر آ جائے یا ان سے ملنے آ جائے تو اسے خالی ہاتھ نہیں جانے دیتے، اور کہتے تھے کہ میاں یہاں جو کچھ بھی پڑا ہے اگر کوئی چیز اچھی لگتی ہے تو اٹھا کے لے جاؤ۔ خود سلطان احمد نقوی نے یہ بات مجھے بتائی کہ اکثر کہا کرتے تھے چچا کہ فقیروں کے گھر سے کسی کو خالی ہاتھ نہیں جانا چاہیے۔ ایک اور واقعہ میرے ذہن میں آتا ہے جو بہت کمال کا واقعہ ہے۔ جب صادقین نے اب تک مختلف شہروں میں، یعنی لاہور، اسلام آباد اور بھارت کے مختلف شہروں میں اور دنیا کے مختلف شہروں میں دیوار گیر مصوری بھی کی تھی اور بہت سی چیزیں بھی ان کو عطیہ کی تھی، مگر کراچی ان کی ان نوازشات سے محروم تھا۔ تو صادقین سے ایک بار اس وقت کے میئر عبدالستار افغانی نے یہ درخواست کی کہ کچھ کراچی کے لیے بھی آپ کریں۔ صادقین نے آمادگی کا اظہار کیا۔ فیرر ہال میں جو ہوٹل میرٹ کے سامنے ہے، وہاں کی جو آپ گنبد دیکھتے ہیں، اس گنبد کے نیچے جو چھت کا ایک ہے، بہت طویل چھت ہے اور بہت عجیب اور غریب اور خوبصورت چھت ہے، کہ میں یہاں پر خطاطی کرتا ہوں۔ تو اس کا طریقہ یہ طے ہوا کہ سیف الرحمن گرامی کی ڈیوٹی لگائی گئی کہ صادقین صاحب کی ضرورت کی تمام چیزیں مہیا کی جائیں، اور ظاہر ہے ایک بہت بڑا اونچا اسٹول تھا جس پہ چڑھ کر صادقین ایک ہاتھ میں ڈبہ رنگوں کا اور ایک ہاتھ میں برش لے کر وہ پینٹنگ بنا رہے تھے اور خطاطی کر رہے تھے۔ کئی ہفتوں گزر گئے۔ جب وہ تھک جاتے تو نیچے اترتے، نیچے اتر کر پھر وہ اپنا جو ایک شغل تھا ان کا، وہ اپنا ایک بناتے پیمانہ اور اس میں مدد کرتے سیف الرحمن گرامی۔ یہ معمول کی بات تھی۔ ایک بار وہ تھک کر میز کرسی پر بیٹھے تھے، سامنے بوتل اور وہ رکھی تھی کہ اچانک لڑکا دوڑا آیا اور انہوں نے کہا کہ میئر صاحب تشریف لا رہے ہیں، میئر صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ صادقین صاحب نے احتراماً اس گلاس کو اٹھا کر میز کے نیچے اور بوتل کو اٹھا کر میز کے نیچے رکھ دیا۔ عبدالستار افغانی تشریف لائے، صادقین سے بہت عزت اور محبت سے بات کی، ان جو کچھ اس وقت کام ہو رہا تھا اس کا جائزہ لیا، کرسی لے کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے صادقین صاحب آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، ہماری طرف سے کوئی کوتاہی؟ اس نے کہا نہیں۔ عبدالستار افغانی کا تعلق جماعت اسلامی سے، جیسا آپ سب جانتے ہیں، بہت ہی سرتا پیر مومن آدمی، مسلمان، نمازی، پرہیزگار۔ جانے ان کے کیا جی میں آئی کہ انہوں نے پوچھا کہ صادقین میں دیکھ رہا ہوں آپ کیا شغل کرنا چھوڑ دیا؟ تو صادقین مسکرائے، نیچے جھکے، ہاتھ سے وہ گلاس پیمانہ اٹھایا اور میز پر رکھا۔ کہیں گے نہیں یہ سلسلہ جاری ہے۔ ستار افغانی ایک دم گھبرا کر کرسی سے اٹھے، کہیں گے اچھا ٹھیک ہے آپ بالکل۔ اور دیکھیں بھائی گرامی صاحب، انہیں کسی چیز کی کمی نہیں آنی چاہیے۔ یہاں سے 2 کردار سامنے آتے ہیں، ایک کمال کے دینی احکامات پر عمل کرنے والے، اور دوسرے جن کے بارے میں کیا عرض کروں، کتنے بڑے آدمی تھے صادقین صاحب کے بعد پینے پلانے والے آدمی،
مگر دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک روا رکھا۔ صاحبوں صادقین صرف مصور اور خطاط نہیں تھے، وہ رباعیات کے بہت معروف اور بڑے معتبر شاعر تھے۔ ان کی 3 کتابیں ہیں، رقعات صادقین، رباعیات صادقین، اور ایک کتاب جو ان کے شعری مجموعے کا نام ہے جزو بوسیدہ۔ صادقین ابھی کام کر رہے تھے، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا صادقین گیلری میں، کہ اوپر چڑھے ہوئے اسی اسٹول پر سے ان کا پیر پھسلا اور وہ گر پڑے۔ انہیں فوری طور پر اسپتال پہنچایا گیا۔ وہاں وہ زیادہ وقت ہمارے درمیان نہ رہ سکے، اور 1987 میں وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے اور کراچی ہی کے ایک قبرستان میں آسودہ خاک ہیں۔ اپنے میزبان رضوان صدیقی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔